خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا خطرہ۔ سوات، چترال، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور، بنوں اور وزیرستان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا سنگین خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے 48 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں اضافے اور طغیانی کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کو الرٹ جاری۔ ندی نالوں کی صفائی اور حفاظتی اقدامات کی ہنگامی ہدایات۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی بھی بارشوں کے دوران حادثات سے بچاؤ کے لیے خصوصی ٹریول ایڈوائزری۔ ڈرائیورز کو رفتار کم رکھنے، حفاظتی فاصلہ برقرار رکھنے اور موبائل فون کے استعمال سے گریز کی درخواست۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں ایک اور سانحہ سیلابی ریلے میں ملتان حسن آباد کی 3 بہنیں اور ننھی بچی جاں بحق اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سوگوار خاندان اور رشتہ داروں کی آنکھیں اشک بار، علاقے میں غم و نوحہ کی فضا طاری۔ حادثے میں بچ جانے والی بہن اور ڈرائیور کی زندگیوں پر گہرا صدمہ۔ سلائی کڑاہی کے ذریعے روزگار کمانے والی یہ خواتین اب ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ پسماندگان کی حالت زار پر معاشرہ ماتم زدہ۔ سیلاب کے خوفناک نتائج نے نہ صرف خاندان بلکہ پورے علاقے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ملک بھر میں موسم کے بدلتے رنگ۔ کراچی میں صبح سویرے بادلوں کی آنکھ مچولی، کبھی سورج کا راج تو کبھی سرمئی چادر تن گئی۔ شہر میں آج بھی ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان۔ مغربی ہواؤں کے جھونکوں سے بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ لاہور اور اسلام آباد میں مطلع ابر آلود اور گرمی کی شدت برقرار۔ حبس میں اضافہ، پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں بارش متوقع۔ مونسون کا دوسرا طاقتور اسپیل 5 جولائی سے شروع ہوگا۔ درجہ حرارت اور ہوا کی رفتار میں تبدیلی سے عوام کے لیے الرٹ جاری۔ موسیٰ خیل، کنگری اور راڑہ شم میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے۔ کچے مکانات اور دیواریں زمیں بوس۔ خوف و ہراس کی وجہ سے متعدد خاندانوں نے رات کھلے آسمان تلے گزار دی۔ مقامی انتظامیہ نے نقصانات کا تفصیلی جائزہ شروع کر دیا۔ عوام کو شدید حفاظتی اقدامات اپنانے اور غیر محفوظ مکانات میں نہ رہنے کی ہدایت۔ اب تک جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں، لیکن بڑے حادثے سے بچاؤ کے لیے مکمل تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے اہم ٹیلی فونک گفتگو۔ پاک ترک وزرائے خارجہ کی 2 طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی تعاون، خطے کی موجودہ حساس صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آسیان ریجنل فورم کے حوالے سے مشاورت۔ آسیان فورم 10 سے 11 جولائی کو کوالالمپور، ملائیشیا میں منعقد ہوگا، جس میں علاقائی استحکام اور تعاون کے فروغ پر غور کیا۔ شمالی وزیرستان میں دشمن کے بہیمانہ خودکش حملے، 13 جانثار سپوت وطن کی حرمت پر قربان۔ وطن کی حفاظت کے لیے قربانیوں کا جذبہ زندہ۔ سیکیورٹی فورسز کی بے مثالی بہادری سے 14 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ غم زدہ خاندانوں کے ساتھ بھرپور اظہار ہمدردی۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانی دینے والوں کو قوم کا سر فخر سے بلند۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا اہم دورہ۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں اور چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ سی ایم ایچ بنوں میں زخمی اہلکاروں کی عیادت۔ فرنٹ لائن ہیروز کی بہادری کو خراج تحسین پیش۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم کا اعادہ۔ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کوششوں کو سراہا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سی ایم ایچ بنوں آمد۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے میں زخمی بہادر جوانوں کی عیادت کی۔ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں نوجوان شہداء اور زخمیوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں اور کوئی دشمن ہماری بہادری اور جذبے کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ وطن عزیز کے جری جوانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے تاریخی فیصلے کی کاپی موصول۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کل تک سیاسی جماعتوں میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ بحال کرنے کا امکان۔ حکمران اتحاد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل ہوگی اور سینٹ کی زیر التوا نشستوں پر بھی انتخابات جلد منعقد کیے جائیں گے۔ کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ ہم فردو جوہری پلانٹ پر حملہ کریں گے۔ سب اسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ امریکی صدر کا تہلکہ خیز انکشاف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو حملے کا علم نہیں تھا۔ 400 کلو یورینیم کی منتقلی کی رپورٹس غلط ثابت ہوئیں۔ ایران نے صرف اپنے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ عوام جان بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ فردو سے کچھ منتقل کرنا خطرناک اور مشکل عمل تھا۔
ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا قانون نافذ کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایجنسی کے نیوکلیئر تنصیبات کے معائنے کے مطالبات کو بدنیتی پر مبنی اور خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان۔ حکومت نے ایجنسی کے سربراہ پر پابندی عائد کر کے قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا واضح موقف اختیار کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ میں ایران کی طاقت پر دنیا حیران و پریشان۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف صرف 5% عسکری صلاحیت استعمال کر کے صہیونی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقدی کہتے ہیں یہ تو نہ صرف نمونہ تھا، اگر پوری طاقت استعمال کی جاتی تو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا اور دنیا صرف تماشا دیکھتی رہ جاتی۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید ایرانی کمانڈروں اور جوہری سائنسدانوں سمیت 60 شہداء کی نماز جنازہ۔ تہران میں لاکھوں سوگوار امڑ آئے، سڑکیں غمزدہ افراد سے بھر گئیں۔ قومی وحدت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ، فضا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ صدر، وزیر خارجہ، حکومتی اور عسکری شخصیات کی جنازے میں شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کی آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے اہم ملاقات۔ انٹرپول اور بیرون ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سندھ پولیس کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق رائے۔ مال و دولت کی ہوس، خون کی پیاسی۔ شجاع آباد کے پل کھارا علاقے میں جائیداد کے تنازع پر دو گروپوں کے درمیان تصادم، شدید جھگڑا، ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کے وار سے خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ، شہاب خیل امن کمیٹی کے صدر غلام دستگیر المعروف فوجی اور 2 ساتھی جاں بحق۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں سوگ کا سماں، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ عید محرم الحرام، جب کربلا کے میدان میں ظلم اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا، یہ وہ دن جب فرات کا پانی بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کے لیے روک دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق آج بھی اس دن کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے جتن، فاسٹ بالرز کو رعایت مل گئی۔ کسی بھی مسئلے پر اب ٹائم لاک ہوگا، اوور ریٹ پر اثر نہیں پڑے گا۔ گیند تبدیل کرانے کے لیے گیند پر تھوک لگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امپائر اب تھوک لگا کر گیند تبدیل کرنے کی کوشش پر گیند تبدیل نہیں کرے گا۔ آئی سی سی نے کرکٹ قوانین بدل دیے۔